ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ اپنی سلطنت کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس کی سلطنت کے لوگ بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ اب بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کو اپنی سلطنت کے لیے ایک قابل وارث چننا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تینوں بیٹوں کا امتحان لے گا اور جو زیادہ قابل ہوگا اس کو اپنا وارث چنے گا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور بتایا کہ کوہ قراقرم پر ایک غار میں ایک قیمتی پتھر ہے۔ اس کی حفاظت 2 بڑے دیو کرتے ہیں، تو جو شہزادہ باحفاظت اس پتھر کو لے کر آئے گا وہ میرے بعد اس سلطنت کا وارث ہوگا۔ سفر بہت طویل تھا۔ تینوں شہزادوں نے تیاری کی، والد کو الوداع کہا اور اپنے گھوڑوں پر منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس غار تک پہنچنے کے لیے 3 راستے تھے۔ تینوں نے ایک ایک راستہ چن لیا۔ بڑے بھائی کو راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ اس نے شہزادے سے درخواست کی کہ راستے میں آگے کچھ کھیت ہیں جو اس بوڑھی عورت کے ہیں، اور وہ غار کی طرف جانے کا چھوٹا راستہ ہے، اور وہ براہ مہربانی اس کے کھیتوں میں سے نہ گزرے۔ شہزادہ آگے گیا اور اس نے اس عورت کے کھیتوں کی پرواہ نہ کی اور اپنے گھوڑوں پر سوار ان کھیتوں کو رونتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ بوڑھی عورت اس کے راستے میں پھر آئی۔ بوڑھی عورت نے شہزادے کے سامنے اپنا روپ بدلا اور بتایا کہ اصل میں وہ ایک پری ہے اور یہ شہزادے کی رحم دلی اور عقل کا امتحان تھا، اور پھر پری نے شہزادے کو پتھر کا بنا دیا۔ دوسرا شہزادہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس بار پری اس کے پاس ایک لڑکے کی شکل میں گئی اور اس کو خبردار کیا کہ راستے میں آنے والے باغ کے درختوں سے پھل نہ توڑے، مگر شہزادے نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، اور جب وہ اس باغ کے پاس پہنچا تو اس نے آگے کے سفر کے لیے مختلف پھل توڑ لیے۔ ان میں آم، انگور، سیب اور کیلے شامل تھے۔ دوسرا شہزادہ جب تھوڑا آگے پہنچا تو اسے وہ لڑکا دوبارہ ملا، اور وہ لڑکا پھر سے پری میں تبدیل ہو گیا۔ پری نے اس کو بھی پتھر کا بنا دیا۔ اب اس بار پری تیسرے اور سب سے چھوٹے شہزادے کے پاس ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں گئی، اور اس نے ہاتھ میں کچھ بھاری سامان اٹھا رکھا تھا۔ اس نے شہزادے کو بولا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ بہت رحم دل اور ہمدرد تھا۔ اس نے بوڑھے آدمی سے سامان لیا اور اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آیا۔ اس بوڑھے آدمی کا گھر بہت خراب تھا۔ شہزادے کو اس پہ بہت ترس آیا۔ اس نے کچھ رقم بوڑھے آدمی کو دی تاکہ وہ اپنے گھر کی حالت کچھ بہتر کر سکے، اور اس بوڑھے شخص سے وعدہ کیا کہ آئندہ بھی وہ اپنی سلطنت کے لوگوں کا خیال رکھے گا۔ اچانک سے وہ بوڑھا شخص ایک پری کے روپ میں تبدیل ہو گیا، اور وہ گھر ایک انتہائی خوبصورت محل میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادہ بہت حیران تھا۔ پری نے شہزادے کے اس رویے کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو 3 چیزیں دیں، جن میں سے ایک قالین تھا جو اڑتا تھا، ایک ٹوپی تھی جس کو پہننے کے بعد انسان غائب ہو جاتا تھا، اور ایک جادو کی چھڑی تھی۔ پری نے کہا کہ یہ تمہارے کام آئیں گے۔ شہزادے نے پری کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ جب وہ قراقرم کے پہاڑ پر پہنچا تو اس نے ٹوپی سر پر رکھی اور قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ قالین اسے ان دونوں خوفناک اور بڑے دیوؤں کے درمیان سے گزار کر غار میں لے گیا۔ شہزادے نے اس قیمتی، خوبصورت اور چمکیلے پتھر کو لیا، اور قالین اسے پھر سے غار سے باہر لے گیا۔ شہزادے نے واپسی کا راستہ طے کرنا شروع کیا۔ راستے میں اس کو اس کے بڑے بھائی نظر آئے جو کہ پتھر کے بن چکے تھے۔
شہزادے نے جادو کی چھڑی سے ان کو واپس ٹھیک کر دیا اور تینوں بھائی واپس محل پہنچ گئے۔ چھوٹے شہزادے نے پتھر بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے بہت خوش ہوا اور اس کو اپنا وارث بنانے کا اعلان کیا۔ سب بہت خوش تھے اور ایک عالی شان تقریب میں شہزادے کی تاج پوشی ہوئی۔ تو آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ رحم دلی اور اچھے اخلاق کا صلہ ہمیشہ نیک ہی ہوتا ہے۔